نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سبق حاصل کرو دلتوں سے، سبق حاصل کرو مراٹھاؤں سے، سبق حاصل کرو پٹیلوں سے، سبق حاصل کرو راجستھان کے گجروں سے، سبق حاصل کرو ہریانہ کے جاٹوں سے۔ یہ متحد ہو کر جب ایک طاقت بن کر سامنے آئے تو حکومت ان کے مطالبات کو ماننا پڑا۔ دلت متحد ہو گیا اور مودی سے کہا کہ اگر قانون نہیں آئے گا SC/ST ایکٹ کا تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت مجبور ہو گئی۔ مہاراشٹرا میں مراٹھے روڈوں پر ہیں، چیف منسٹر مجبور ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف رو رہے ہیں، ہم صرف رو رہے ہیں، ہم صرف راتوں میں گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یاد رکھو، یقیناً دعا کرنا ہے، زندگی بھر دعا کرنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار، مگر صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا تم نہیں دیکھے، تم نہیں پڑھے کہ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کارساز میں آنا پڑا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ کعبے کا صحن ہے اور صدیق اکبر کو مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے؟ کیسا مارا گیا؟ نوجوان میرے سے آ کے بولتے، اسد صاحب ڈر لگتا ہے، اب ڈر لگتا ہے ہم کو کہ کہیں ہم کو نہیں کہیں مار دیا نہ جائے۔ نوجوان آ کر بولتے، اسد بھائی کہیں ہماری داڑھی کو کاٹ تو نہیں دیں گے جیسا کہ ایک بچے کے نوجوان کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے عزیز دوستو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ کعبے کے صحن میں صدیق اکبر کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ایک مشرک نے، ایک قریش کے ظالم نے اپنی جوتی نکال کر صدیق اکبر کے چہرے پر مارا۔ صدیق اکبر کے چہرے پر اتنا سوج گیا چہرہ کہ ناک نظر نہیں آ رہی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کیا کہا صدیق اکبر نے اپنی اماں سے؟ کہا، اماں جان ذرا یہ تو بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اماں نے کہا، کیا ہو گیا تم کو؟ بولے کہ نہیں اماں مجھے بتاؤ۔ اماں جا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ام جمیل سے جا کر پوچھنا جو اسلام قبول کر لیے تھے۔ ام جمیل ڈر ڈر کر آتی ہے، پھر وہ اپنی ماں اور ام جمیل کے سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، زخمی ہیں، آقا کو دیکھتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے والے نے لکھا کہ رحمت اللہ عالمین پر رقت طاری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہ صدیق کیا تکلیف ہے؟ تو بولے نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے یا رسول اللہ، صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ظالم نے اپنا جوتا اتار کر مارا۔ تو نوجوانوں ڈرنا نہیں ہے تم کو۔ تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ وہ کعبے کے صحن میں ظلم ہوا تو اللہ نے کیسی کامیابیاں دی کہ کعبے سے پورے بتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تم کو اقتدار سے اللہ نے نواز دیا، ہم کو تم کو عزت سے اللہ نے نواز دیا۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کی داڑھی کاٹ دی گئی پکڑ کر، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ داڑھی کاٹنے والوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہارے باپ سے کہہ رہا ہوں، تمہاری سوچ سے کہہ رہا ہوں، تم داڑھی نہیں میری گردن بھی کاٹ دو مگر ہم مسلمان رہیں گے اور صبح قیامت تک اسلام کو ہندوستان میں باقی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ ہندوستان کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا۔ ظلم کرنے والوں، داڑھی کاٹنے سے ہم داڑھی چھوڑنا ختم نہیں کریں گے، اور لمبی داڑھی چھوڑیں گے،
اور اتنی لمبی داڑھی چھوڑیں گے کہ ہمارے اخلاق سے، ہماری سچائی سے تم کو بھی دامن اسلام میں لائیں گے انشاءاللہ، تم کو بھی لائیں گے اور تم سے بھی داڑھی چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہم کو گائے کے نام پر مار رہے ہیں، تم ہم کو نہیں مار رہے ہو، تم ہندوستان کو کمزور کر رہے ہو، تم ہندوستان کے آئین کو برباد کر رہے ہو، تم ہندوستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہو۔ تم رکبر خان کو نہیں مارے، تم نے ہندوستان کے دل میں تیر مارا، تم نے اخلاق کا قتل نہیں کیا، تم نے ہندوستان کی محبت کی فضاؤں میں زہر گھولا۔ مارنے والوں یاد رکھو، تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن، تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو تمہارے سروں پر بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں نوجوانوں، ڈرو مت، یہ بادل ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ بادل چھٹیں گے نوجوانوں، یاد رکھو۔ تم ہمت سے کام لو، تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، تم ڈرو مت، تم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو استعمال کرو، تم ان ظالموں سے ڈرنا نہیں، تم ان سے ڈر کر اپنی دینی شناخت کو ختم نہیں کرنا، تم فخر کے ساتھ کہنا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں، میں داڑھی چھوڑوں گا، مسجد کو جاؤں گا، میں ہندوستان کی جمہوریت کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کروں گا۔ ڈرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم ہرگز نہیں ڈریں گے۔ یہ کیوں ویڈیو بناتے؟ ویڈیو اس لیے بناتے کہ ڈرایا جائے، خوف پیدا کیا جائے۔ راجستھان کا ویڈیو، ایک بنگال کے مزدور کو لا کر کلہاڑی سے مار کر زخمی کر کے اس کے جسم پر پیٹرول ڈال کر جلا کر ویڈیو نکالتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ نہیں، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے کربلا کے منظر کو؟ کیا تم بھول گئے نواسہ رسول کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے علی اکبر علی اصغر کی عظیم قربانی کو؟ کیا تم بھول گئے وہ دریا دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہو گیا؟ آج اگر ہمارے گھروں میں ماتم ہے، ہمت رکھو، حوصلہ باقی رکھو۔ کیا تم بھول گئے وہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب کا اجڑا ہوا خیمہ؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ تم سے پکار کر کہہ رہی نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کو بھی بڑا یقین تھا، مگر اللہ نے یزید کا خاتمہ ایسا کیا کہ کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود سمجھا میں بڑا طاقتور ہوں، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ختم کروایا۔ اور یہی ہوگا، یہ جو وقت کا نمرود ہے نا، یہ جو وقت کا فرعون ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، دیکھنا تو۔ ظلم کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں کر سکے گا۔ ظلم جب بڑھے گا، اللہ کی قدرت جوش میں آئے گی۔ تم دیکھنا، میرے الفاظ کو یاد رکھنا، ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی سب سے آگے رہیں گے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے۔